يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما صدق اللہ العظیم. معزز سامعین جمعہ، حاضرین مجلس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، خوبیاں، بڑائیاں اس احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق و حاکم ہے. اس کے بعد میں بے شمار درود و سلام نازل ہوں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حضرات گرامی، آپ لوگوں کی حاضری، آپ لوگوں سے ملاقات واقعی دل کے اندر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. رب العالمین ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا اور سن کر اس پر عمل کرنا، اللہ پاک اس تمام عمل کو قبول فرمائے. اور دعا کروں کہ بارے الہ یہ جو امڑتا ہوا سلفیوں کا ایک لمبا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہمارے سامنے
جو نظر آ رہا ہے آئے گا انشاءاللہ تا قیامت تک یہ چلتا رہے گا اور رواں دواں اپنی منزل مقصود پر پہنچے گا۔ حضرات گرامی، میں اپنے زیادہ جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنے بلا کسی تمہید کے اپنے موضوع پر آ رہا ہوں۔ موضوع کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں معاشرے کے اندر جو شادی اور بیاہ کا مسئلہ ہے اور پھر اس شادی اور بیاہ کے جو خرافات ہیں، اس کے اندر جو بھی لعنتی کام ہیں، ان کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں۔ اس سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں نکاح کیا ہے، نکاح کے کیا معاملات اسلام نے ہمیں دیے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس پر روشنی ڈالنا بہتر سمجھوں گا اور اس کے بعد میں ادھر آنے کی کوشش کروں گا۔ معزز حضرات، نکاح جس کو ہم شادی اور بیاہ کہتے ہیں، بہت بڑی سنت ہے، ایسی سنت جو تمام انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ نکاح کا معنی جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اور یاد رکھیے گا، بیچ بیچ میں اپنی تقریر کے درمیان آپ سے سوال بھی پوچھ سکتا ہوں، الرٹ رہیے گا، ایسے الرٹ رہیے گا جیسے پوچھ اور آپ لگے کہ واقعی آپ لوگ سن رہے ہیں۔ نکاح کا معنی زیادہ لمبی ڈکشنری میں نہ جاتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں، نکاح کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ جب نکاح ہوتا ہے دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں، کوئی کسی کی سالی بن رہی ہے، کوئی ساس بن رہی ہے، کوئی سسر بن رہا ہے، کوئی داماد بن رہا ہے، کوئی بیوی بن رہی ہے، اور کوئی سمدی اور سمدن کا جو رشتہ ہے وہ آپس میں بن رہا ہے۔ تو نکاح کا معنی ملانا۔ نکاح کہتے کس کو ہیں؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں۔ نکاح کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نفرا من اصحاب النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی، ایک نفری، کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لا رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں ازواج مطہرات سے۔ سوال کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عبادت کیسے کرتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے عبادت صرف گھر میں نہیں ہوتی ہے، مسجد میں نہیں ہوتی، عبادت گھر میں بھی ہوتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے بتلایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ جس گھر میں نماز نہ پڑھی جاتی ہو، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، وہ قبرستان کے برابر ہے وہ گھر۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کی، وہ بتائیے کہ جو گھر کے اندر آپ عبادت کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں؟ بتایا گیا اللہ کے نبی ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں قال بعضهم لا اتزوج النساء، ان میں سے بعض لوگ کہنے لگے ہم لوگ شادی نہیں کریں گے، میں شادی نہیں کروں گا۔ ان میں سے ہر آدمی یہ بول رہا ہے میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، شادی کروں گا کمانے کی جھنجھٹ، بیوی بچوں کو پالنے کی جھنجھٹ، ان ساری جھنجھٹوں سے ہٹ کر میں شادی نہیں کروں گا۔ ان میں سے بعض کہنے لگے
لا آکل اللحم، میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ایک نے کہا لا انام علی الفراش، بستر پر نیند ہی نہیں لوں گا۔ کیوں؟ ایک دوسری حدیث میں اسی طریقے سے بیان کیا گیا ہے، جب یہ لوگ سن کر واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا، تو کہنے لگے ہم کہاں اور اللہ کے نبی کہاں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، ہم آپ سے زیادہ کریں گے عبادت تاکہ ہم جنت میں پہنچے۔ غلط کام کر رہے تھے؟ بعد میں بتاتا ہوں۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے نے کیا کہا؟ میں عورت سے شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تیسرے نے کہا میں سوؤں گا نہیں 24 گھنٹوں اللہ کے سامنے۔ عبادت کا ہی کہا تھا نا۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بعض لوگ آئے تھے یہ ایسے کر کے گئے، فحمد اللہ وثنا علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس میں جاتے ہیں، ان کو خطبہ دے رہے ہیں، ان کو تقریر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فقال ما بال اقوام قال کذا و کذا۔ دوسری حدیث میں لفظ آئے انتم الذی کذا و کذا، ارے تم ہی ہو وہ جو ایسی ایسی باتیں کر کے آئے ہو، آپ ہی لوگ ہو، آپ ہی لوگوں نے یہ کہا ہے۔ جی ہاں ہم نے کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکنی اصلی، او سنو میں نمازیں پڑھتا ہوں، وَأَنَامُ سوتا بھی ہوں، وَأَصُومُ روزہ رکھتا بھی ہوں، وَأَفْطِرُ افطار بھی کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور عورتوں سے بھی شادی کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یاد رکھو جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو کیا ہوگا؟ وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث میں کئی چیزیں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو۔ سب سے پہلا، عبادت مسجد ہی میں نہیں ہے بلکہ گھروں میں بھی ہے۔ اور ہمارے نبی کا تو یہ معمول تھا، آپ گھر سے وضو کرتے، سنت وہاں پڑھتے، فرض نماز پڑھتے، واپس جا کے سنت پڑھتے۔ صحابہ کے بھی یہی عمل رہا ہے۔ اسے بہت فائدہ ملے گا۔ آپ گھر میں نماز پڑھو گے، سنن و نوافل ادا کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، بچوں پر اثر پڑے گا۔ بچے اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے، بچے بھی وہی کام کریں گے۔ اور آپ نے بعض دفعہ دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ جو ابھی لڑکھڑاتا چل رہا ہے یا چاروں ہاتھ پیروں پر چل رہا ہے، ماں باپ کو جب دیکھتا ہے مصلی پر جا نماز پر نماز پڑھتے ہوئے تو وہ بھی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں بھی رکوع کروں، میں بھی سجدہ کروں، میں بھی قیام کروں۔ بہت اثر پڑتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس حدیث میں ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی آپ چاہے کتنی بھی عبادتیں کریں، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں، لاکھوں سجدے کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس سے بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا۔ اب مسئلہ آتا ہے نکاح کے تعلق سے کچھ احادیث، نکاح کی فضیلت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا معاشر الشباب منکم من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کی جماعت، کیا کرنا ہے تمہیں؟ تمہارے اندر طاقت ہے تو کیا کرو؟ شادی کرو، نکاح کرو۔
اس سے بہت فائدے ملیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تمہارے اندر طاقت ہے تو شادی کرو، نکاح کرو۔ کیا ہوگا؟ یہ نظریں نیچی ہو جائیں گی، بغیر شادی کے واہیات قسم کی آنکھوں سے دیکھنا، کسی غیر کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھنا، جیسا کہ فرمایا یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ، آنکھیں زنا کرتی ہیں، ان کا زنا کیا ہے؟ کسی کو دیکھنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم نکاح کرو گے تو یاد رکھو تمہاری نظریں نیچی ہو جائیں گی، وَحَسَنَ لِلْفَرْجِ، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ نکاح وہ چیز ہے جو شرمگاہوں کی حفاظت کرے گی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، روزہ رکھ لو۔ روزہ کے بارے میں آیا ہے نا، آپ نے بار بار یہ آیت سنی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے تو کیا بنو گے؟ متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو جب روزہ رکھے گا ایک جوان، آپ نے یہ نوجوانوں کے لیے ایک سندیش اور پیغام دیا ہے، آپ روزہ رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے، آپ کی خواہشات نفسانی ختم ہو جائے گی۔ اور روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ نام ہے اس چیز کا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تمام کی تمام خواہشات۔ اور روزہ وہی چیز ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام خواہشات کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ لَوِجَا، وجا کا معنی جانتے ہو؟ کھسی، اس کی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، نکاح کا یہ فائدہ ہے، نکاح کرو گے تو انسان کے اندر سے بدکاری زائل ہو جائے گی، نکاح کرو گے بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے بچ جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، آپ کو پسند ہے جو محبوب ہے ہمارے نبی کو، عورت، خوشبو۔ تیسری چیز بتلائی جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، نماز پڑھو آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے گی۔ اور ہم الحمدللہ نبی کے شیدائی ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، عاشق نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم جو سنیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس بات پر عمل کریں گے۔ فضیلت کے تعلق سے اور آئیے ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو۔ یہ نکاح ہے، جب تک آدمی کا نکاح نہیں ہوگا اس کا دین بھی مکمل نہیں ہے، یاد رکھیے گا، وہ دین میں آدھا ہے ابھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی نکاح کر لے اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے، اور باقی آدھی دین کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ ہمیں شادی کرنی ہے تو ایسی عورت سے شادی کرنی ہے جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، بہت زیادہ دیندار ہو، بہت زیادہ بچے دینے والی ہو، زیادہ بچے دینے والی ہو۔ کیسے پہچانو گے؟ پہلے آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ ماقل ابن یسار رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس میں اور کہتا ہے اللہ کے نبی
انی قد اصبت امراتا ذات حسن و جمال، اے اللہ کے نبی میرے پاس میں ایک عورت کا پیغام آیا ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے، اونچے خاندان کی ہے، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی ٹاپ کلاس کی ہے، مالدار ہے۔ اور آپ نے فرمایا، وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی لیکن مسئلہ یہ ہے وہ خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اونچے خاندان کی ہے، لیکن بچہ نہیں دے سکتی۔ آپ نے منع کر دیا، اس سے نکاح مت کرو۔ ثم آتاہ الثانیہ، پھر دوبارہ آیا، اللہ کے نبی اجازت دے دو، اس سے شادی کرنا ہے، آپ نے منع کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ آیا، اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، بہت زیادہ پیار کرنے والی، بہت زیادہ محبت کرنے والی ایسی عورت سے شادی کرو، بچے دینے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ قیامت کے روز میں اپنی امت کی کثرت کی بنا پر فخر کروں گا، میری امت کی زیادتی دیکھو کتنی ہے۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ آپ کو شادی کرنی ہے بہت زیادہ محبت کرنے والی سے، بچے دینے والی سے۔ گائے، بکری، بھینس ایسے جانور کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ دودھ دینے والی ہے، اس کی ماں کیسی تھی، اس کی خالہ کیسی تھی، اس کی نانی کیسی تھی، وغیرہ وغیرہ، تو اسی نائل سے ہم یہ بھی پہچان کریں۔ یہ نکاح کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ 3 قسم کے آدمی۔ پہلا آدمی المکاتب الذی یرید الادا، ایسا غلام جس نے اپنے مالک سے یہ معاہدہ کیا اور اس معاہدہ کو ادا کرنے کے لیے وہ اس کا ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنے معاہدے کا پورا خیال رکھوں گا اور اس کو ادا کروں گا۔ ادا کرنے کی امید رکھنے والا غلام اللہ کے ذمے ہے اس کی مدد کرنا۔ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، ایک ایسا آدمی نکاح اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ میں ساری کی ساری جہالت، ساری کی ساری جتنی بھی خرافات ہیں شیطانی، ان سب سے بچنے کے لیے نکاح کرنے والا شخص اس کے لیے اللہ رب العالمین اس کا مددگار ہے اور اللہ کے ذمے ہے اس کو بچانا۔ تیسرا آدمی والمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا شخص۔ تو نکاح کرنے والا مرد اور اس لیے نکاح کر رہا ہے کہ میں تمام کی تمام برائیوں سے بچا لیا جاؤں، اللہ بھی اس کی مدد کر رہا ہے۔ تو نکاح کو آپ نے صحیح سمجھ لیا۔ وقت کم ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسلامی طریقے سے نکاح اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کیسے ہوتا تھا، کون سا بینڈ باجا بجتا تھا، کون سا پنڈال لگتا تھا، شاندار شامیانے لگتے تھے، کون سے اتنے سارے کھانے بنتے تھے، کون سا مائرہ بھرا جاتا تھا، کون سا جہیز دیا جاتا تھا، ان ساروں کو بھی خیال میں رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی آپ دھیان رکھیے گا۔ دیکھیے، لڑکا اور لڑکی
جن کا رشتہ ہو رہا ہے، اسلام نے جائز قرار دیا، آپ کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں، لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے اور لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے۔ آپ کو لڑکا دیکھنا ہے تو اس میں کیا دیکھیں گے؟ اس میں کون سی صفت ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، آپ کے پاس میں کسی نے پیغام بھیجا نکاح کا کسی لڑکے نے، تو آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ اس کے اندر دو چیزیں دیکھنی ہیں، معیار بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا دین کیسا ہے، دین ٹاپ کا ہے، دیندار لڑکا ہے۔ دوسرا، اس کے اخلاق بہترین ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نکاح کا پیغام بھیجنے والا جوان، اس میں دو چیزیں ہیں، دیندار ہے، اس کے اخلاق ہے، تو اس کو منع مت کرو، اپنی لڑکی کا نکاح دے دو، اخلاق کا بہترین ہو۔ آج کا نوجوان طبقہ اخلاق کا کیا ہے؟ فیشن کا ماہر، ادھر مجھے نہیں جانا ہے، آپ کو دیکھنا ہے لڑکا جس کا آپ نکاح کرنے، جس کا رشتے کے لیے جا رہے ہیں، اس پہ دو چیز دیکھ لو، ایک تو اس کے اخلاق اچھے ہوں اور دوسرا وہ دیندار ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسے لڑکے کا نکاح تمہارے پیغام تمہارے پاس میں آیا اور تم نے اسے منع کر دیا تو زمین پر ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ فتنہ کیسے ہوگا؟ دیندار آدمی ہو کیا فتنہ کرے گا؟ فتنہ یہ ہوگا کہ ایک نوجوان لڑکا جو نمازی ہے، اخلاق اس کے اچھے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہے، پکا سچا نمازی ہے، آپ نے نکاح اس کا رد کر دیا تو ہو سکتا ہے اس کا دل ٹوٹ جائے، میں نے داڑھی رکھی ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوں، پھر بھی لوگ مجھے اگنور کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کلین شیو کی طرف آ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ نمازیں چھوڑ دے کہ میں ایسا کام کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، پھر بھی لوگ مجھے توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، بہت سخت فتنہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ معاف کیجیے گا، آج کی خواتین بھی خاص طور سے یہ دیکھتی ہیں داڑھی والا ہے ریجیکٹڈ، سمپل رہ رہا ہے، کرتے پائجامے میں رہ رہا ہے، ماڈرن ہونا چاہیے نا، ٹائی وائی ہونی چاہیے، کلین شیو ہونا چاہیے، بڑھیا۔ اور آج کے دور میں اللہ معاف کرے ایسی فیشن ہے، داڑیاں بھی فیشن ہو گئی، مونچھیں بھی فیشن ہو گئی، آپ کٹنگ دیکھیں گے، ہیئر اسٹائل تو الگ ہی ہو گئی، اور خواتین اس کو پسند کر رہی ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی نے ہمیں معیار بتایا، لڑکے کے اندر اخلاق اچھے، دیندار ہیں، آپ شادی کر دو، اپنی لڑکی کا دے دو۔ اب اگر لڑکی کو دیکھنا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ کے نبی نے معیار بتا دیا، عورت سے شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ کون سا ہے؟ سب سے پہلے جانتے ہو اللہ کے نبی نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ مال دیکھ کر۔ اگر میں مبالغہ آرائی نہ کروں تو ایسا ڈاکو جو کہ اپنے لڑکے کا نکاح کی تلاش میں لڑکی کو دیکھنے گیا، وہ لڑکی نہیں دیکھ رہا ہے، مکان دیکھ رہا ہے، دے گا کیا جہیز کے اندر؟ وہی لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا، ولی مالیہ، مال کو دیکھ کر، ولی جمالیہ، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تینوں چیزوں کو چھوڑ دو، ہٹاؤ۔ اگر وہ لڑکی مالدار نہیں ہے چلے گا، خوبصورت نہیں ہے چلے گا، حسب و نسب و خاندان اس کا اونچا نہیں ہے چلے گا، آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیندار کو ترجیح دینی،
فاظفر بذات الدین. یہاں رک کر میں آپ کو بتاؤں گا گھر کے اندر آپ دیندار لڑکی لاؤ گے تو کیا ہوگا, فائدہ کیا ہوگا. آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی کی طرف لے کے جاتا ہوں میں. بچپنے کے اندر مائی حلیمہ کا نام ہم نے بارہا سنا ہے نا. اس وقت کا رسم و رواج, خواتین و عرب کی گھر گاؤں کی دایا شہر میں آتی, بچوں کو لے کے جاتی, ان کو دودھ پلاتی, ان کی پرورش کرتی, اور بدلے میں ان کو کیا ملتا, روپے پیسے ملتے. اسی اجرت کی بنا پر گاؤں کی عورتیں آتی تھی. مائی حلیمہ کے ساتھ میں بہت ساری عورتیں آئی ایسے لینے کے لیے. شہر کا خاندان رئیس کا بچہ مل جائے گا, اور ملنے کے بعد میں کیا ہوگا, ہم جب ان کی پرورش کریں گے تو ہمیں اس بدلے میں انعام ملے گا. اسی نایت سب نے بچہ لے لیا, مائی حلیمہ کو بچہ نہیں ملا. واپس آ گئی اور سب نے ریجیکٹ کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس بنا پر ریجیکٹ کیا, والد نہیں ہے تو بدلے میں کیا ملے گا, وہی مال کا لالچ. والد محترم ہے نہیں, ماں ہے تو وہ کیا دیں گی. لیکن حلیمہ کو بچہ نہ ملا, شام کو اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے اب بچہ نہیں ملا, باقی میری سہیلیوں نے بچہ لے لیا ہے, تو کیوں نہ چلو جو بھی ملے گا اس بچے کو لے آتی ہوں. خالی ہاتھ جانے میں مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے تمہاری مرضی, لے آؤ. مائی حلیمہ جاتی ہیں, لے کے آتی ہیں, اور آپ تعجب کریں گے جس وقت وہ قافلہ آ رہا ہے, جس گدھی پر وہ سوار تھی, قافلے والی مڑ مڑ کر دیکھتی تھی, اے حلیمہ تجھے کیا ہو گیا, ہم تھکے, تجھے وہ چل نہیں پاتی. جس گدھی پر سوار تھی وہ چل نہیں پاتی تھی, کمزوری کے عالم میں. 61 سالی کا زمانہ ہے, اونٹنی کے دودھ نہیں ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں, ان کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے, بچہ ان کا بل بلا رہا ہے بھوک کی بنا پر. اللہ کے نبی کو لے آئی, جانتے ہو کیا ہوا, دین کو لے آئی. میں کہ یہاں پہ گھما رہا ہوں, اس بات کو لا رہا ہوں کہ ہمیں ترجیح کس عورت کو دینی ہے, دیندار کو. پھل کیا ملے گا, جو حلیمہ کو دیکھو. حلیمہ کس کو لے کے آئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئی ہے. گھر میں آئی, اور گھر میں آنے کے بعد میں ان کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے. اللہ کے نبی کو لیا, دودھ پھوٹ پڑا, اپنے بچے کو پلایا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا, اور دونوں بچے سو گئے آرام سے. اس کے بعد میں شوہر گئے اونٹنی کا دودھ نکالنے کے لیے, نا امیدی کے حالت میں, کہ چرنے کو تو کچھ ہے نہیں, تو کیا ملے گا اونٹنی کے لیے. لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹنی بھی لبالب کھڑی ہے, اس لیے دودھ کی. تو بھائیوں, حلیمہ نے پسند کیا, محمد مصطفیٰ سے اپنے گھر پر دین کو لے آئی, رحمتوں کی برکتوں کی برکھا لگ گئی. لہذا ہم بھی اگر دیندار لڑکی سے شادی کریں گے, دیندار کو اپنے گھر میں لائیں گے, تو رحمت و برکتوں کا نزول تو یقیناً. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا نکاح کے اندر, اب میں کچھ مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نکاح نبی کے زمانے میں کیسے ہوتا تھا. سب سے پہلے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجیے. مائی عائشہ کو کون نہیں جانتا ہے, اللہ کے نبی کی سب سے پیاری بیوی ہے. آپ کا نکاح ہو رہا ہے کن سے, مائی عائشہ کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے. عمر کتنی ہے جس وقت نکاح ہوا, صرف 6 سال کی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی تو 9 سال کی عمر ہے, ان کو ہوش ہی نہیں ہے. انصار کی کچھ عورتیں آئیں,
مائی عائشہ جھولا جھول رہی ہیں سہیلیوں کے ساتھ. مائی عائشہ کہتی ہیں کہ انصار کی کچھ عورتیں آئیں, جھولا سے نیچے اتارا, سر کی چوٹیاں کی, اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے آئے, آپ کے لیے دودھ پیش کیا گیا. آپ علیہ السلام نے آدھا دودھ پیا اور آدھا مائی عائشہ کو دیا, لیکن مائی عائشہ شرما رہی ہے. خواتین نے کہا اللہ کے نبی کا جھوٹا ہے, بچی ہے. چنانچہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نکاح ہو گیا. کون سا بینڈ تھا, کون سی بارات تھی, کون سا جہیز تھا, کچھ بھی نہیں. جہیز کی طرف آنے والے سب سے پہلے دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا ہے. اندھو عقل کے اندھے ہیں وہ. حضرت فاطمہ الزہرا کو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف غور کریں گے تو کفالت کس نے کی تھی؟ حضرت علی کی, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب جوان ہو گئے تو آپ جانتے ہو یہ جو بھی سامان دیا گیا حضرت فاطمہ الزہرا کو, وہ کس چیز کے لیے تھا؟ حضرت علی سے پوچھا اللہ کے نبی نے, علی تمہارے پاس میں کیا کیا چیزیں؟ کہا اللہ کے نبی ایک زیرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا گھوڑا چھوڑ دو, زیرہ لے آؤ. اس زیرہ کو بیچا گیا, اس کے بدلے میں وہ ساری چیزیں خریدی گئی جو ضروری ہوتا ہے, گھر کا سامان جو بھی ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جہیز کا جب مسئلہ آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دوسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہار دیا تھا, جس کو اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا تھا. اس ہار کو جنگ بدر کے قیدیوں کے اندر آپ کا داماد شامل ہے. حضرت زینب نے اپنا وہ ہار بھیجا, اللہ کے نبی اس ہار کو دیکھ رہے, بھائی خدیجہ کی یاد آ گئی. آپ اوپر کر رہے, نیچے کر رہے اس ہار کو. بھائی خدیجہ کون تھی؟ انہی کے بارے میں بات کی جائے تو لمبی بات ہو جائے. حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی. آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے, اگر کہو تو خدیجہ کی یاد کو میں واپس کر دوں. صحابہ کرام کب بنا کرنے والے تھے, اللہ کے نبی واپس کر دیں. تو دوسرا یہ ملتا ہے کہ حضرت زینب کو مائی خدیجہ نے وہ ہار دیا تھا. اس کے علاوہ رقیہ اور ام کلثوم کو کون سا آپ نے جہیز دیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اب آئیے اور میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک عورت آ رہی ہے, کہہ رہی اللہ کے نبی میں نے آپ کو اپنے حوالے, آپ کے حوالے کر دیا. میں بتا رہا ہوں کیسا نکاح ہو رہا ہے, کیسا جہیز مل رہا ہے, کیسا ڈیکور ہو رہا ہے. اللہ کے نبی چپ رہے. کافی دیر تک کھڑی رہی وہ عورت. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, اللہ کے نبی میرا نکاح ان سے کر دیجیے. آپ نے فرمایا مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس میں؟ کچھ بھی نہیں. حالت یہ ہے کہ نیچے کالی دھوتی باندھ رکھی ہے, اوپر کا کرتا بھی نہیں ہے میرے پاس میں. اس کا مطلب یہ نہ سوچا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ, اگر تمہارے پاس میں کوئی لوہے کی انگوٹھی ہے تو وہ لے آؤ. گیا. اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں کی. شادی کرو گے؟ اللہ کے نبی ہاں شادی کروں گا. آپ نے نکاح پڑھا دیا اور کہا قرآن کی کون کون سی آیتیں یاد ہیں؟ اللہ کے نبی فلا فلا آیتیں یاد ہیں. کہا ان کو اپنی خاتون کے لیے, اپنی بیوی کے لیے یاد کرا دینا, تمہارا ہو گیا. یہ شادیاں ہو رہی. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جانتے ہو مائی عائشہ نے کہا کس نے پڑھایا تھا؟
حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دیا، چلو شادی ہو گئی، اللہ معاف کرے۔ اب ہم اپنے معاشرے پر آتے ہیں۔ سب سے پہلے جہیز کی لعنت، جو ایک ناسور بن چکا ہے، ایسا ناسور اللہ معاف کریں گے، مسلم مائیں بہنیں جن کی عمریں 30 سے 35 سال تک ہو چکی اور وہ جہیز ادا نہیں کر سکتی، اس بنا پر اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو ایک پوائنٹ دے کے جا رہا ہوں، اللہ والو یاد رکھنا، جب تک آپ لوگ برادری کے اندر دھیان رکھو گے، مثلا ایک برادری پٹھان کی ہے تو کہہ رہا ہے میں پٹھان ہی کے اندر دوں گا، دوسری برادری کو نہیں دوں گا۔ میں خاص کسی کو مخصوص نہیں کر رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ تیلی ہیں تو کیا کریں، ہم تیلیوں میں ہی دیں گے، دوسرے خاندان کو نہیں دیں گے۔ اسامہ ابن زید کون تھے جانتے ہو؟ حضرت بلال کون تھے؟ غلام ہیں، شکل کے کالے کلوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کو توڑا۔ قریش جو تھے وہ اپنی لڑکیاں دینے میں بہت سخت تھے دوسروں کے لیے، اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھی کا نکاح کرایا، رسم و رواج ختم۔ یہی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج ہم نے اپنے خاندان اور برادری کو ہی چن لیا، دوسرے برادریوں کو ختم کر دیا، ہم اس برادری میں ہمارا لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو جہیز سب سے پہلے آپ یہ عہد کرو، آپ اپنی لڑکی یا کسی کی لڑکی دوسرے خاندان سے لو، جہیز ختم ہو جائے گا۔ جہیز کے بعد میں مائرہ کیا چیز ہے؟ اس نے اسلام نے خاتون کے لیے وراثت میں حق دیا تھا، اس کو چھین لیا۔ یہ کہتے ہیں نا، اس بہانے وراثت حصول ہو جاتی ہے۔ اگر لڑکا ہے تو اس کو بھی تو، اس کی بھی تو شادی کر دی، چلو باہر جاؤ، اس کے لیے کیوں بنگلہ بنا دیا، اس کے لیے کیوں گاڑیاں بنا دی، اس کے لیے کیوں دھندا بنا دیا؟ اس نے، اس مائرے نے وراثت کو ختم کیا۔ یہ شادیوں میں اتنے سارے ڈیکور، اتنے سارے ٹینٹ وغیرہ، اسلام نے اس کو فضول خرچی قرار دیا۔ ہر آدمی ناک کے لیے لڑ رہا ہے، پڑوسی نے شادی کی سے ٹوکی کروں گا، ایک گارڈن آدمی کر رہا ہے، گارڈن کے اندر کتنا خرچہ ہے، ایک شادی کتنی مشکل کر دی ہم نے۔ ایک امیر آدمی تو اس کو لے گیا، مڈل کلاس کا، اوسط درجے کا آدمی وہ پیاز لانے پر مجبور ہے۔ اور پیاز کھانا کیا ہے جو ماشاءاللہ ہمارے شیخ بیان کرنے والے ہیں۔ لہذا بھائیو، یہ ساری رسم و رواج، یہ سارا جہیز، یہ لینا دینا، یہ ناچ گانے، یہ شادیوں کو جو ہم نے وبال بنایا ہے، اس کو ہم ختم کریں گے۔ ٹائم ہو گیا شاید۔ میں ایک بات کہوں گا آپ سے، شادی جس کو ہم اردو میں لکھیں گے شادی، تو اس شین پر 3 نقطے رکھے ہوئے ہیں، اس کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان 3 نقطوں کو ہٹانا ہے۔ شادی میں 3 نقطے آتے ہیں، ان 3 نقطوں کو ختم کر کے شادی کو شادی بنانا ہے۔ یہ عزم کرنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے۔ لہذا ہمیں ان ساری کوتاہیوں سے بچنا ہے۔ دیکھیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس نے تمہاری جنس میں سے جوڑا پیدا کیا ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ نکاح سکون ہے، نکاح اطمینان ہے۔ ایک آدمی چاہے زنا کرے لیکن اس کو سکون نہیں ملے گا۔ جو سکون نکاح کے اندر ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اور رب العالمین نے جوڑے سے پیدا کیا، ہماری ہی جنس سے اللہ پاک نے جوڑے پیدا کیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودہ جانتے ہو؟ ایسا پیار، ایسی محبت
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر کے دکھائی. ماں عائشہ فرماتی ہے میں حالت حیض میں ہوتی تھی, ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی, اللہ کے نبی میرے پاس میں آتے تھے, میں حالت حیض میں ہوتی تھی, آپ کھانا کھاتے میں بھی کھانا کھاتی, میں جس ہڈی کو چوستی تھی وہیں سے اسی ہڈی کو اللہ کے نبی کو پیش کرتی اور اللہ کے نبی وہیں سے اس ہڈی کو بھی چوستے تھے. یہ محبت. علماء کرام نے, بعض علماء نے کہا مودہ کا لفظ تو استعمال ہوا وہ جوانوں کے لیے استعمال ہوا ہے, جوانوں کے لیے محبت کریں, اپنی بیویوں سے محبت کریں, ان کو کھلائیں, ان کو پلائیں. اور وہ جہیز کا جو مسئلہ بار بار آج اخباروں میں بار بار آپ دیکھتے ہیں, جہیز کی وجہ سے آگ لگا دی, جہیز کی وجہ سے پھانسی لگا دی, جہیز کی وجہ سے آتم ہتیا کر دی, یہ ساری ہم دیکھتے ہیں. میاں بیوی کا ایسا سکون, مودہ میں ایسی محبت جو محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی. اور ایسی لڑکی کو لاؤ جو دیندار ہے, جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی. رات کا اندھیرا ہے, گھوم رہے ہیں, آپ چوکیداری کر رہے ہیں, حکومت کی چوکیداری کر رہے ہیں, واقعی چوکیداری کر رہے ہیں. گرچہ لوگ آج کے دور میں یہ کریں کہ ہم چوکیدار ہیں. امت سویا کرتی, حضرت عمر گلیوں میں گھوما کرتی, گھوم رہے ہیں, آواز آ رہی ہے, گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں, بیٹی دودھ میں پانی ملا دی. پہچان گئے, بیٹی کہہ رہی ہے امی جان امیر المومنین کا حکم ہے دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے. کہاں امیر المومنین دیکھ رہا ہے, رب تو دیکھ رہا ہے, اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے. حضرت امیر المومنین پہچان گئے, لڑکی باصلاحیت ہے, دیندار ہے, اپنے بیٹے کے لیے لے لیا. اور اسی جوڑے کے ذریعے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے شخصیت رونما ہوئی. حضرات آپ شادی کریں تو اسی سے لڑکی سے شادی کریں. ورحمہ, رحمہ کا لفظ رحمت ہے, بیوی ہمارے لیے رحمت ہے. علماء نے لکھا کہ رحمہ بوڑھے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ. گرچہ جوانی کی وہ محبت نہ رہے لیکن رحمت تو ہے. میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی باتیں کر سکتے ہیں, اپنے سکون و اطمینان کی باتیں کر سکتے ہیں, اپنا ٹائم پاس کر سکتے ہیں, تو رحمہ ان کے لیے. پھر اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون, فکر کرنے والے, سوچنے والے, وہ اس آیتوں کے اندر ایک عجیب سا ایسا ایک عبرت اور نصیحت تو لے سکتے ہیں. اللہ کی نشانیاں ہیں. اور رب العالمین نے فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, اے لوگوں جو لوگ جن کی شادی نہیں ان کی تم شادی کرنا. اس ایامہ کے اندر کنوارے بھی ہیں, اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو شادی شدہ تھے اور بعد میں رشتہ خراب ہو گیا, یا ان کی اہلیہ گزر گئی, یا ان کا شوہر گزر گیا, ان سب حاضر ہے. اللہ کے نبی نے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان سب کی تم شادی کر دو, نکاح کر دو. اور نکاح کے بعد میں اللہ نے فرمایا یقولوا فقراء, اگر یہ لوگ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا. یہ نکاح ہے, نکاح کی بڑی فضیلت ہے. تو بھائیو یہ ساری چیزیں جو ہم فضول خرچی کے اندر استعمال کر رہے ہیں, ایسا بناؤ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنایا گیا تھا. ایسا نکاح کرو جو اللہ کے نبی نے کیا, ایسا نکاح کرو جو صحابہ اکرام نے کیا. اپنے آپ کو ان سارے رسومات کے اندر داخل کر کے گنہگار مت بنو, فضول خرچی کے اندر مت آؤ. یہ فضول خرچی بڑی خطرناک چیز ہے. اس فضول خرچی کا جو کام ہے ان المبذرین کانوا من اخوان الشیطان, شیطان کے بھائی ہیں, شیطان کے دوست ہیں. اور شیطان ہمارا کیا ہے, کھلم کھلا دشمن ہے. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ وہ ہمارے اوپر دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے حملہ کرے. اس نے اللہ سے وعدہ لیا ہے
آج اس شادی کے مسئلے میں، نکاح کے مسئلے میں، اور یہ رسم و رواج کے مسئلے میں، اور صرف یہ نام کے مسئلے میں امت برباد ہو چکی ہے۔ وہ بھول گئے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ شادیوں کا جب مسئلہ آئے، نکاح کا جب مسئلہ آئے، تو تاریخ اسلام کی بھری پڑی ہے۔ لہذا میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ شادی کریں تو اس کو سادی کریں، اس کو سمپل کریں۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد میں آپ کے اوپر واجب ہے، سب سے بڑا مہر ہے۔ مہر کے اندر زیادہ بھی نہیں تو کم بھی نہیں، اور اس کے بعد میں ضروری کیا ہے؟ ولیمہ۔ عبد الرحمن ابن عوف آ رہے ہیں، دیکھو اللہ کے نبی کو معلوم ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کون ہے جانتے ہو؟ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، بہت بڑے مالدار ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن یہ زردی کے رنگ، پیلے پیلے رنگ کیسے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی انصاری عورت سے شادی کری، نبی کو معلوم نہیں۔ آپ نے ناراضگی ظاہر نہیں کی، مجھے دعوت کیوں نہیں دی، پارٹی کیوں نہیں دی؟ عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کر لی، نبی کو معلوم نہیں۔ آپ نے ایک بات بولی، اولی عبد الرحمن ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کا ولیمہ کرو۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی، نکاح کیا، اس میں ولیمہ کی۔ اور یاد رکھیے ولیمہ کا کھانا ایسا ہے سب سے برے کھانوں میں سے برا کھانا بھی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ولیمہ کا کھانا تو سنت ہے، کھانا برا کیسے؟ جس کھانے کے اندر غریبوں کو، یتیموں کو، فقراء کو نہ بلائے جائے، اور بڑے بڑے لوگوں کو، نامچین لوگوں کو بلایا جائے، وہ سب سے برا کھانا ہے۔ لہذا ولیمے کے اندر یہ خیال کیا جائے غریبوں کو بلایا جائے۔ تو بھائیو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم جو ہم سنے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارئلہ ہم سب جو حاضر ہوئے ہیں، اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہم جو شادی کریں اس کو شادی کرنے کی کوشش اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما علينا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔